الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے ایک مضمون شروع کیا تھا کہ اللہ رب العزت اپنی تمام مخلوق کو رزق پہنچاتے ہیں۔ جیسے ہم گھر میں اگر کوئی جانور پال لیں، کسی کو پیٹ بنا لیں، پرندہ ہو، بلی ہو، کتا ہو، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کھانا پینا، اس کی ضروریات یہ ہمارے ذمے ہیں۔ حالانکہ ہم انسان ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے ہی ہم نے اس کو دینا ہے، لیکن پھر بھی ہم ایک رسپانسبلٹی فیل کرتے ہیں، ایک احساس ذمہ داری محسوس کرتے ہیں کہ اب چونکہ ہم نے اس کو باندھ دیا یا پنجرے میں قید کر دیا تو اب اس کا دانہ اور پانی ہمارے ذمے ہے۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جنہوں نے تمام مخلوقات کو پیدا فرمایا اور اس کا اعلان فرما دیا کہ زمین پر جتنے چوپائے ہیں ان کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاقے کے حوالے سے، کچھ تنگی کے حوالے سے شکوہ کیا اور اپنی درخواست پیش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی اور فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام چوپایوں کے اور جانوروں کے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی تو ہم تو بہرحال ان سے بہتر ہیں، ہم تو پھر انسان ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانوروں کو، چوپایوں کو تو رزق عطا فرمائیں اور وہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، جس کو دنیا میں بھیجا ہی آزمائش کے لیے گیا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کو انتظام نہ فرمائے۔ چنانچہ یہ بات بھی عرض کی تھی کہ دنیا کے اندر مکلف دو مخلوقات ہیں، انسان اور جنات۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنی اربوں کھربوں مخلوقات کو رزق عطا فرما رہے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ان کا آخرت کے اعتبار سے کوئی پرپز نہیں، انہوں نے مٹی ہو جانا ہے۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ چرند پرند درند، سمندر کی مخلوقات، سب کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرما رہے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رزق کے خزانے کتنے وسیع ہیں۔ تو جب انسان کو یہ پتہ چلے کہ میرا رب کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم ہے، اس کی طاقت اور قدرت اور خزانے کتنے بڑے ہیں، تو انسان کو حوصلہ ہوتا ہے کہ نہیں، میں چھوٹا سا ہوں، میدا بھی چھوٹا سا ہے۔ حالت تو یہ ہے کہ 2 روٹیاں کھا کر انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے، اس کے بعد دنیا کے بہترین لذیذ کھانے بھی سامنے رکھ دیے جائیں تو انسان اس کی طرف رغبت نہیں کرتا۔ انسان کا حال یہ ہے۔ تو انسان کو آج اللہ رب العزت کا اس حوالے سے حقیقی تعارف نہیں ہوتا، اور اس تعارف نہ ہونے کی وجہ سے انسان اپنے رزق کے معاملے میں پریشان پھرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی دین، اللہ کی وسعت کتنی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مواقع پر اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، رزق کے حوالے سے بھی،
قرآن کریم اور احادیث اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے اندر بنی اسرائیل قوم کا بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک جو واقعہ اس وقت ذکر کرنا ہے وہ یہ کہ بنی اسرائیل کی قوم اپنے وطن سے نکلی اور مصر کی طرف چلی، تو راستے میں یہ ایک وادی میں بھٹک گئے۔ وہ ایک میدان تھا بہت وسیع و عریض، اور ان کو وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ اس کی وجہ بھی بیان کی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایک آزمائش تھی، ایک سزا تھی۔ حالانکہ میدان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، انسان چند دن، چند ہفتے، چند مہینے چلتا رہے تو آخر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائش تھی، ابتلا تھی کہ وہ اس میدان میں سرکلز کے اندر چلتے رہے، یعنی دن کے وقت چلتے اور جہاں جا کر قیام کرتے، رات ہو جاتی، اگلے دن اٹھتے تو دوبارہ اسی رخ کی جانب ان کے دل میں کوئی ایسی بات ڈالی جاتی کہ دوبارہ اسی رخ پہ چل پڑتے۔ تو یہ اس میدان میں سرکلز میں گھومتے رہے۔ کتنا عرصہ؟ 1 سال، 4 سال، 15 سال، 40 سال 40 سال اس میدان میں یہ بھٹکتے رہے اور ان کو نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ اب 40 سال یہ انہوں نے سروائیو کیسے کیا، زندہ کیسے رہے؟ واقعہ تو بنی اسرائیل کی قوم کے ساتھ ہوا، لیکن اللہ نے قرآن میں اسی لیے اس کو نازل فرما دیا تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے عبرت پکڑیں، اس سے نصیحت پکڑیں، ان کا ایمان بلند ہو کہ اللہ رب العزت پالنے میں کسی فیکٹری کے، کسی دکان کے، کسی کارخانے کے، کسی کھیتی باڑی کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ رب العزت پالنا چاہیں بغیر اسباب کے پال لیں۔ ہاں، سنت اللہ یہی ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے، سنت یہی ہے، طریقہ کار یہی ہے، لیکن اللہ اس کی وجہ سے مجبور محض نہیں ہے کہ اللہ کسی کو رزق دینا چاہے اور وہ بندہ آگے سے کوئی اسباب اختیار نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کوئی مجبور ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی قوم کو 40 سال تک کیا کھلایا، ان کا گزارا کیسے ہوتا تھا۔ چنانچہ میدان کے اندر چونکہ کوئی بلڈنگ نہیں تھی، کوئی عمارت نہیں تھی، مستقل سفر میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے سائے کے لیے کہ ان کے اوپر زیادہ دھوپ کی شدت نہ ہو، بادل بھیج دیے، چھت مل گئی۔ اب پانی بہرحال ایک انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے، پینے کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے انسان کو پانی چاہیے ہوتا ہے، تو پانی کی ایک نہر ان کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئی۔ اللہ کی طرف سے معاملہ ہوا۔ پھر ان کو کھانے پینے کے لیے کیا ملتا تھا؟ ان کو من و سلوہ ملتا تھا۔ یہ من و سلوہ عام طور پہ اکٹھا بول دیا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی ایک ہی چیز ہے، حالانکہ من علیحدہ چیز ہے، سلوہ علیحدہ چیز ہے۔ یہ کیا چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو عطا فرمائی؟ 40 سال تک انہوں نے اس کو کھایا۔ من جو ہے یہ ایک میٹھی گوند نما، سمجھ لے شہد کی طرح کی ایک لیکوڈ فارم کی چیز تھی، جو اس میدان میں درخت تھے نا ان کے اوپر صبح کے وقت میں جم جایا کرتی تھی اللہ کے حکم سے۔ جیسے رات کو پودوں پر، پھولوں پر شبنم برستی ہے، تو اللہ کے حکم سے راتوں رات یہ آتی اور درختوں پر ان کی تنوں کے اوپر آ کے جم جاتی۔ تو اگر کوئی شخص میٹھا کھانا چاہتا، سویٹ ڈش کھانا چاہتا، تو وہ من جو ہے نا اس کو جا کے انگلی سے اس کو چاٹ لیتا، تو وہ ایک لذیذ میٹھی جیلی نما چیز تھی جو ان کو کھانے کو ملتی، اور صحت کے لیے بھی بہت اچھی تھی، بھوک ختم ہو جاتی۔ باہر انسان میٹھا کھا کھا کے بھی تنگ آ جاتا ہے، تو ٹیسٹ کو چینج کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلوہ بھی عطا فرمایا۔ سلوہ کیا تھی؟ سلوہ پرندے کا نام ہے، اس کی تفسیر کے اندر بٹیر سے اس کی تعبیر کی گئی ہے کہ بٹیر ان کو کھانے کے ملتے تھے، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا کہ شام کے وقت میں ان بٹیروں کے پورے غول وہ آ کر میدان میں ان کے پاس بیٹھ جاتے، کوئی بھی شخص جا کر اس کو پکڑتا تو وہ مزاحمت نہیں کرتا تھا، یعنی پرندہ عام طور پہ بھاگتا ہے،
اللہ کا حکم تھا، اللہ نے رزق دینا تھا تو وہ کھڑا ہو جاتا۔ ویسے تو حال یہ ہوتی ہے کہ انسان نے اپنی ذاتی مرغیاں پالی ہو تو وہ ہاتھ نہیں آتی، سارے گھر میں دوڑاتی ہے، چکر لگواتی ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے چونکہ رزق تھا تو وہ بٹیر وہیں کھڑا رہتا اور جو جس کا دل چاہتا، جتنا دل چاہتا وہ اس کو جا کے پکڑ لیتا، اور کوئلوں کے اوپر یہ یعنی آگ جلا کر اس کو باربیکیو کر کے کھاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 40 سال تک باربیکیو کھلایا، سویٹ ڈش کے طور پر من کھلایا اور نمکین کے طور پر یہ گوشت سلوا ان کو کھلایا۔ تو من و سلوا یہ 40 سال تک کھاتے رہے۔ اس دوران کوئی بچے اگر جو پیدا ہوتے، اللہ کی شان وہ بچے بھی کپڑوں سمیت پیدا ہوتے، اور جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی اس کا لباس بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا۔ کسی فیکٹری کی، کسی دکان کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنی قدرت ظاہر فرمائی کہ میں چاہوں تو یہ بھی کر سکتا ہوں، اگر چاہوں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کیا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی قدرت میں۔ خیر اس واقعے کا اختتام بھی ایسے ہی ہوا کہ 40 سال، اور اللہ تعالیٰ 40 سال کے بعد یہ نہیں کہ اللہ کے خزانے کو کم ہو گئے تھے، اللہ کے خزانوں میں تھا، اللہ تعالیٰ ساری عمر کھلا سکتے تھے۔ اس بنی اسرائیل قوم یہودیوں نے ناشکری کی اور کہا کہ یا اللہ ہم یہ باربیکیو کھا کھا کے تنگ آ گئے، اب تو آپ ہمیں کوئی گندم دیں، کوئی دالیں دیں، کوئی چاول دیں، یہ چیزیں دیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم جو چیز مانگ رہے ہو کیا وہ اس سے بہتر ہے جو میں تمہیں عطا کر رہا ہوں؟ اچھا اگر یہ چیز چاہیے جاؤ پھر شہر کی طرف، شہر کا رخ کرو۔ خیر پھر آگے واقعہ لمبا ہے کہ اللہ نے وعدہ بھی کر لیا کہ تمہیں فتح یقیناً ہوگی، بس سبب کے طور پر چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، بس تم پیش رفتی کرو، تم اندر جاؤ مجاہدین بن کے اور فتح تمہاری ہوگی۔ تو وہ قوم بھی ایسی سست اور ڈھیٹ، انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جائے جا کے لڑے، جب فتح ہو جائے گی ہمیں بتا دینا، ہم آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ خیر موضوع بدل جائے گا، یہاں پر جو بات بتانا مقصود تھی وہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت کی دین کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہیں کر سکتے ہیں، سوال وہی ہے کیا ہم اللہ کے اتنے لاڈلے بن گئے کہ اللہ یہ سب کچھ ہمارے لیے بھی کر گزرے؟ مسئلہ اللہ تعالیٰ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں، خزانوں میں کمی نہیں، مسئلہ تو ہمارا ہے۔ کیا ہم اتنے اللہ کے لاڈلے بن گئے ہیں، کیا ہمارا اللہ سے ایسا مضبوط تعلق جڑ گیا ہے کہ ہم ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور ادھر جو ہے وہ رزق کے ڈھیر لگ جائیں؟ یہ ہے اصل سوال۔ اسی کے متعلق انشاءاللہ جیسے جیسے مضمون آگے چلے گا تو اس کے حل بھی ساتھ ساتھ پیش کیے جائیں گے کہ بالآخر رزق کی برکت کے لیے کیا حل ہے، کیسے رزق میں برکت آ سکتی ہے، کون کون سے وہ اوامر ہیں اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے بچنا ہے، کون سے وہ کام ہیں جنہیں کرنا ہے، تو جس کی وجہ سے انشاءاللہ رزق میں برکت ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، جب ان کی اللہ تعالیٰ سے محبت میں شدت بڑھتی ہے، عشق کی حد تک اور دیوانگی کی حد تک جب وہ پہنچ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی اللہ کے بندوں میں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کو قرآن کریم میں صبغۃ اللہ کے نام سے پکارا ہے، اللہ کا رنگ، کہ اللہ کے رنگ سے بہتر اور کون سا رنگ ہے۔ تو یہ صبغۃ اللہ کیا چیز ہے کہ جب انسان اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے، شدت سے پیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ انسان میں آنی شروع ہو جاتی ہیں، یعنی اس کا رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے سخاوت۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت دیتے ہیں، کھلا دیتے ہیں، بغیر تنگی کے دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ ایک واقعہ ہمارے حضرت نے سنایا نا کہ کہنے لگے یہ محاورہ جو اردو کا بنا ہوا ہے نا کہ چھپر پھاڑ کے دینا، تو چھپر کیا چیز ہے؟ پہلے زمانوں میں نا پختہ چھتیں نہیں ہوتی تھی، گارے کے بنے ہوئی دیواریں ہوتی تھیں اور چھت کی جگہ پر وہ کچھ تنکے اور یعنی گھاس وغیرہ اور اس طرح کی لکڑیاں رکھ دیتے تھے، تو وہ عارضی سی ایک ٹیمپریری چھت ہوتی تھی، اس کو چھپر کہتے تھے۔ تو چھپر پھاڑ کے دینا
کہنے لگے کہ بھئی یہ کیسے محاورہ بنا؟ تو فرمانے لگے کہ ایک بندہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ سے بس دعا کرتا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں میں دن رات اللہ اللہ کروں اور کوئی کام نہ کروں۔ تو وہ جو ہے گیا جنگل میں اور وہاں جا کے اس نے اللہ اللہ شروع کر دی، اللہ اللہ کرتا رہا، کئی سال گزر گئے۔ بالآخر ایک وقت آیا کہ اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ آیا، پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہیں؟ پوچھتے ہیں کہ بھئی کوئی چیز، کوئی ایسی بات جو آپ کو چاہیے ہو، کوئی دعا خاص؟ تو کہنے لگا کہ بس میں چاہتا ہوں میں دن رات اللہ اللہ ہی کروں، تو کوئی دنیاوی کام مجھے نہ کرنا پڑے، اپنی ضروریات میری ایسی پوری ہو جائے کرے، تو بس یہ ہے کہ مجھے رزق 2 وقت کا مل جائے کرے روٹی، تو میں بس کھا لیا کروں گا اور اللہ اللہ کرتا رہوں گا۔ اس پر جو ہے اس آدمی کے لیے ایک ہانڈی اترنی شروع ہو گئی، اور اس نے کہا کہ مجھے ہانڈی گھر میں مل جائے کرے، میں وہیں پر اللہ اللہ کر لوں گا، اتنی دور آنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ اس کی وہ جو چھپر تھی نا، اس میں سے وہ پھاڑ کے وہ ہانڈی آیا کرتی تھی، وہ کھا لیتا تھا۔ اچھا، اس کے پڑوسی نے دیکھا کہ بھئی یہ کوئی کام کاج کرتا نہیں ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کوئی بزنس ہے۔ آن لائن بزنس اس زمانے میں ہوتا نہیں تھا کہ بندہ سارا دن گھر میں بیٹھا رہے، کام بھی چل رہا ہو۔ تو اس کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، اس نے کہا بھی تم کیا کرتے ہو؟ اب یہ بات چھپانا چاہتا، اس نے کہا بس اللہ کا شکر ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، کرتے کیا ہو؟ ہوتے نا بعض لوگ لسوڑا ٹائپ پیچھے پڑ جاتے ہیں، چھوڑتے نہیں، چپک ہی جاتے ہیں۔ اس نے بڑی جان چھڑانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ بالآخر اس نے تنگ آ کے کہا یار میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، تو اب اللہ کا فضل ہوا مجھ پہ، اب روز میری چھپر میں سے ایک ہانڈی آ جاتی ہے تو میں کھا لیتا ہوں اور بس اللہ اللہ کرتا رہتا۔ تو فوراً پوچھا کہاں گئے تھے، کہاں اللہ کا ذکر کیا تھا بیٹھ کے؟ اس نے بتایا جنگل میں فلاں جگہ۔ یہ بھی پہنچ گیا اور اس نے بھی جا کے اللہ اللہ شروع کر دی، اللہ کی شان چند سال تک ذکر کرتا رہا۔ اس کے لیے بھی فرشتہ حاضر ہوا اور پوچھا ہاں جی کوئی خدمت؟ اس نے کہا ہاں جی، خدمت یہ ہے کہ وہ جو فلاں شخص کی ہانڈی آتی ہے نا، اس کو بند کر دے۔ تو حضرت نے واقعہ سنایا کہ دیکھو بعض لوگ اتنے حاسد ہوتے ہیں، جیلسی فیل کرتے ہیں کہ جب اپنے مانگنے کا وقت آتا ہے تو اپنے لیے مانگنے کے بجائے پھر بھی دوسرے کا بلاک کرانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو خیر اللہ تعالیٰ جب دیتے ہیں تو واقعی چھپڑ پھاڑ کے دیتے ہیں، اور اللہ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات آنی شروع ہوئی تھی، سخاوت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کے نام کے ساتھ جو غنی کا لفظ لگا، انہوں نے خود نہیں لگایا تھا کہ آج سے مجھے غنی کہا کرو۔ یہ غنا کی صفت ان کے اندر ایسی آ گئی تھی، اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، کہ بس اللہ نے مال دیا تھا اور مال خرچ کرنے والا دل بھی دیا تھا۔ مالدار تو بڑے ہوتے ہیں، اس زمانے میں بھی بہت مالدار لوگ تھے، لیکن ہر ایک کو مال خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ جیسے ایک شخص کے بارے میں سنا کہ اس زمانے میں وہ بہت غریب تھا، اس نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے لیے درخواست کی کہ مجھے اللہ سے دعا کر دے، میں بہت امیر ہو جاؤں۔ تو پوچھا آپ امیر ہو کے کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں اللہ کے دین کے لیے خوب خرچ کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نگاہ نبوت رکھنے والے تھے، آپ نے فرمایا تمہارے لیے مال اچھا نہیں ہے، لیکن اس نے ضد شروع کر دی کہ نہیں میرے لیے دعا کر دیں، بس میں خوب مال خرچ کروں گا۔ اور مال واقعی ہر شخص کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ تو خیر جب اس نے بہت ضد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا دی، دعا کر دی، تو واقعی وہ بہت امیر کبیر آدمی بن گیا۔ اور اب جب وہ امیر کبیر آدمی بن گیا تو ایک زمانے میں، ایک وقت میں، جہاد کے وقت میں کچھ مال اسباب کی ضرورت تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس طرح ضرورت ہے، حسب توفیق کچھ نہ کچھ دے۔ تو وہ صحابی جب گئے اور جا کر جو ہے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تھا، اس کے باوجود وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگ پڑا کہ کتنے مال کی ضرورت ہے، اور کیا سارے مالدار جو ہے مدینہ میں سب نے دے دیا ہے، میرا نمبر پہلے آ گیا، اس طرح کی باتیں شروع کر دی۔ تو صحابی رسول نے جا کے یہ پیغام دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بس آئندہ اب ہم اس کی طرف آدمی نہیں بھیجیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا مال قبول نہیں کیا۔ پھر روایات میں آتا ہے کہ اس کو بعد میں احساس ہوا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی وصال فرما چکے تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ خود مال لے کر حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں میرا مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ پتہ تھا، فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے مال کو قبول نہیں فرمایا تھا، منع فرما دیا تھا، ہم بھی قبول نہیں کریں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لے کر آیا تو عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی جواب دیا کہ ہم آپ کا مال قبول نہیں کرتے، واپس کر دیا۔ تو مال ہر ایک کا خرچ کرنا یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، وہ دل چاہیے ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، حدیث میں آتا ہے کہ اس کو راستے میں نا ایک سونے کی ڈلی ملی۔ روایت میں آتا ہے جیسے انڈا ہوتا ہے نا اس سائز کی، اتنی بڑی اس کو سونے کی ڈلی کہیں سے گری بھی ملی۔ تو وہ اٹھا کر لایا اور لا کر اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کو پیش کرتا ہوں۔ تو حدیث میں آتا ہے، میرے استاد محترم نے مفتی سعید صاحب دامن الکاتم نے حدیث سنائی، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زور سے اس کی طرف پھینکی کہ اگر اس کو لگ جاتی تو اس کو ٹھیک ٹھاک چوٹ لگتی، لیکن خیر نہیں لگی اسے، اور فرمایا کہ لے جاؤ اس کو یہاں سے۔ اب آس پاس والے احباب بھی حیران تھے کہ ایک بندہ اتنی بڑی سونے کی ڈلی پیش کر رہا ہے، لیکن آپ فرمایا کہ اس کے قلب کی حالت میں دیکھ رہا تھا، اس کا دل دینے کا نہیں تھا، اس کا دل یہی تھا کہ میں پیش تو کر رہا ہوں اپنا نام لگوانے کے لیے، اور مقصد یہ تھا کہ آپ صلی ویسے ہی واپس کر دیں۔ تو آپ صلی کو من جانب اللہ یہ اشارہ ہو گیا، آپ صلی نے واپس کر دی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ صفات میں سے صفت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کو وہ دل دیا تھا، جہاں مال دیا تھا تو خرچ کرنے کا دل بھی دیا تھا، تو وہ بہت کھلا خرچ کیا کرتے تھے، بہت زیادہ۔ چنانچہ ان کے واقعات تو بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے قریب ایک گاؤں تھا، اس میں ایک شخص بیمار ہو گیا، اس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی، اس نے اپنے گاؤں کے طبیب سے پوچھا تو اس نے کہا بھی آپ کا علاج ہو جائے گا، لیکن آپ کی جو دوائی بنے گی نا اس میں شہد استعمال ہوگا۔ پہلے خالص چیزیں ڈلتی تھیں اور پھر دوائی بنتی تھی۔ اس نے کہا شہد لا دیں، 1 پیالہ شہد چاہیے۔ اتفاق ہے کہ اس قصبے میں، اس گاؤں میں اس وقت شہد نہیں تھا۔ اس نے کہا جی میں شہد کہاں سے لاؤں؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہمارے گاؤں کے قریب سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قافلے گزرتے ہیں، ان کے پاس تو بہت شہد ہوتا ہے، وہ شہد کا کاروبار بھی کرتے ہیں، بیچتے بھی ہیں، تو آپ ان سے درخواست کرنا 1 پیالہ آپ کو مل جائے گا۔ اس نے کہا میں اپاہج آدمی، میرا اپنا چلنا مشکل ہے، تو میں بھلا کیسے ان تک پہنچوں گا؟ خیر اس نے کچھ بچوں کی ذمہ داری لگا دی کہ بھئی کوئی اس طرح قافلہ گزرے تو مجھے اطلاع کرے۔ چند دن بعد عثمان رضی اللہ عنہ کا وہاں سے قافلہ گزرا، بچوں نے اطلاع کی، یہ بندہ کسی طرح لگڑاتا ہوا جلدی جلدی پہنچا، عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، سلام کیا اور اپنا مدعا پیش کیا کہ جی میں بیمار ہوں، مجھے 1 پیالہ شہد چاہیے، تو آپ مجھے عنایت فرما دیں گے تو میری دوائی بن جائے گی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے خادم کو بلایا، غلام کو، اور کہا کہ بھی ان کو لے جائیں، اور وہ جو بڑے ڈرم تھے شہد کے، اونٹ پہ لدا ہوا تھا، کہا کہ اس میں سے 1 پیالہ شہد ان کو دے دیں۔ غلام نے کہا ٹھیک ہے۔ غلام وہ مریض کو لے کے اس اونٹ کے پاس گیا اور نے کہا جی لائیں پیالہ میں آپ کو شہد دوں۔ تو وہ مریض آدمی کہنے لگا جی میں بس مریض ہوں، میں تو جلدی جلدی قافلے تک پہنچا، قافلہ مس نہ ہو جائے، میں تو گھر سے لانا ہی بھول گیا۔ تو وہ غلام جو تھا نا، غلاموں کے دل ذرا ویسے تو نہیں ہوتے جیسے آقاؤں کے ہوتے ہیں کھلے، تو اس کے دل میں کچھ تنگی تھی کہ اب اس کو پیالہ بھی دینا پڑے گا۔ وہ پہنچ گیا عثمان صاحب کے پاس اور کہا کہ حضرت اس کے پاس تو پیالہ بھی نہیں ہے، بھلا اس کو شہد میں کیسے دوں؟ تو عثمان صاحب سنتے کہ اچھا اس میں کیا مسئلہ ہے، وہ جو پورا ایک سائڈ پہ ڈرم ہے شہد کا وہ سارا اس کو دے دو۔ اب وہ تو 1 پیالہ دینے میں تنگ ہو رہا تھا، اب اس نے جب سنا کہ وہ پورے کا پورا ایک طرف کا ڈرم دے دے تو اس نے کہا کہ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اونٹ پر بیلنس کیا ہوتا ہے، 1 ڈرم شہد کا اس طرف ہوتا ہے، دوسرا ڈرم اس طرف ہوتا ہے، تو 1 ڈرم دوں گا تو دوسرا گر، میں کوئی مسئلہ نہیں، دونوں ڈرم دے دو۔ اب وہ بڑا حیران، کہاں 1 پیالہ دینے کو تیار نہیں تھا، اب دونوں ڈرم دینے پر پھر کہنے لگا کہ حضرت مسئلہ یہ کہ یہ بیچارہ تو خود مشکل سے چل کے آیا، 2 ڈرم کیسے اٹھا کے لے کے جائے گا؟ تو اس نے کہا بھائی اونٹ بھی دے دو۔ اچھا جب اس نے سنا نا اونٹ دے دو تو دوڑتا ہوا گیا، رسی کھولی اس اونٹ کی، شہد والا جس پہ تھا سامان، اور اس کو پکڑائی۔
خیر وہ مریض تو دعائیں دیتا ہوا چلا گیا، تو عثمان تعالیٰ نے اس غلام کو بلایا، نے کہا بھئی ادھر آؤ، پہلے تو تم بڑا کیل کال کر رہے تھے، دل تمہارا تنگ ہو رہا تھا، بات بات پہ آگے سے جواب دے رہے تھے، جب میں نے کہا بھی اونٹ بھی دے دو تو تم فوراً بھاگ کر گئے، رسی کھول دی، کہنے لگا حضرت میں آپ کی سخاوت سے ڈر گیا، مجھے ڈر تھا اب میں آگے کو بات کروں گا تو آپ کہیں گے غلام بھی ساتھ دے دو میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتا۔ عثمان تعالیٰ کے غلام جو تھے اس حوالے سے جب مالک کا دل کھلا ہو، ہاتھ کھلا ہو، تو غلاموں کی بھی عیش ہوتی ہے، لیکن حضرت میں آپ کو چھوڑ کے کہیں نہیں جانا چاہتا۔ تو یہ سخاوت تھی ان کی، یہ دل کے اندر غنا تھا۔ یہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی صفات کا رنگ آیا ہوا تھا۔ یہ واقعہ کیوں سنایا آپ کو؟ یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ جب اللہ کے بندوں میں اللہ کی سخاوت والی صفت کا رنگ آتا ہے تو یہ حال ہوتا ہے، خود اللہ رب العزت کی سخاوت کا کیا حال ہوگا؟ اندازہ کر لیں نا، جب ایک انسان میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا رنگ آ گیا تو یہ عالم ہو گیا، تو اللہ کی دین کیسی ہوگی؟ وہ شاعر نے کہا نا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ بیمار تھی، سردی کا موسم تھا، اور راستے میں جنگل میں کہیں جا رہے تھے تو وادی سینا کے اندر، تو وہاں دور سے ان کو آگ جلتی نظر آئی، تو انہوں نے اہلیہ سے کہا آپ یہاں ٹھہرے، میں آگ لے کے آتا ہوں۔ تو وہ آگ لینے گئے اور آگے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، ہم کلامی شروع ہو گئی۔ تو کسی شاعر نے اس کو اس طرح سے کہا کہ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے کو جائیں اور پیغمبری مل جائے۔ سبحان اللہ، اللہ کی دین دیکھیں کیسی ہے۔ وہ تو تھوڑی سی چیز لینے گئے تھے، آگ لینے گئے تھے، فائدے کی چیز تھی، سردیوں میں آگ فائدہ دیتی، تو وہ تو چھوٹی سی چیز لینے گئے تھے، اللہ نے پیغمبری دے دی۔ اور وہ جو جب کہا کہ فرعون کی طرف جائیں، بڑا باغی تاغی بنا ہوا ہے، تو اپنی تھوڑی سی ریکویسٹ کی کہ میری زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے، آپ اجازت دے دیں میں اپنے بھائی کو ساتھ لے جاؤں، وہ جا کے بات کر لے گا، وہ بڑا فصیح و بلیغ ہے بات کرنے میں۔ اتنی بات سے فرمایا کہ بس ہم نے اس کو بھی نبی بنا دی، ان کو بھی نبوت دے دی، ان کے بھائی کو، ہارون علیہ السلام کو۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی سخاوت اور دین، اس کا اندازہ ہم کیسے لگاتے ہیں کہ اللہ اتنی مخلوق کو پال رہے ہیں، پھر اللہ کے بندوں میں اللہ تعالیٰ کی اس صفت کا جب رنگ آتا ہے تو دیکھیے پھر کیا حال ہوتا ہے۔ عثمان رضی اللہ کا ایک اور مشہور واقعہ کہ قریب ایک علاقے میں ایک قصبہ تھا، وہاں پر پانی کا مسئلہ تھا کہ پانی کا ایک کنواں تھا اور وہ یہودی کا تھا، اور یہودی جو ہے وہ پانی بیچتا تھا۔ آج کے زمانے میں بھی یہودی پانی بیچتا ہے، بڑی بڑی کمپنی ہے، ملٹی نیشنلز بنی ہوئی ہیں، اور یہود کا ہی قبضہ ہے اس پہ۔ اس زمانے میں بھی وہ کنویں سے پانی نکال کر یہودی بیچتا تھا، یعنی فی پیالہ یا جو بھی ڈول کے حساب سے وہ بیچتا تھا، باقاعدہ مفت نہیں دیتا تھا۔ تو وہاں کے جو لوگ تھے، مسلمان اور غیر مسلم، سبھی تنگ تھے، سب کو خریدنا پڑتا۔ عثمان رضی اللہ کو کسی نے بتا دیا، عثمان رضی اللہ گئے، اس یہودی سے بات کی، اس کو کہا کہ کنواں بیچتے، اس نے کہا جی میرا چلتا بزنس ہے، میں کیوں بھلا بیچوں، میں تو روز پروفٹ کما رہا ہوں، چلتا کاروبار کون بیچتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ایسا کرو، اس کی جو بھی قیمت ہے وہ آپ مجھے بتا دو، میں فل پیمنٹ کر دیتا ہوں، لیکن آدھا بیچ دو، میں بھی بزنس مین ہوں، تم دونوں مل کے کما لیتے ہیں، آپ کو دوہرا فائدہ ہے، قیمت پوری مل جائے گی اور آدھا کنواں پھر بھی آپ کے پاس ہوگا۔ وہ سمجھ نہیں سکا، اس نے کہا آدھا کنواں بیچ دوں کیا مطلب؟ انہوں نے کہا بھی ایک دن آپ کمائی کرنا، ایک دن میں کمائی کروں گا۔ اچھا اس نے سوچا کہ بھئی ہاں گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے، جب پرائس پوری مل رہی ہے اور پھر بھی آدھا کنواں میرے پاس، یعنی ایک دن میں کما لوں گا، ایک دن یہ کما لے گا، تو اچھا بزنس ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ڈیل منظور ہے۔ تو انہوں نے اس کو پوری پیمنٹ کنویں کی کر دی۔ ایک دن اس نے کمایا یہودی نے، جب اگلا دن عثمان رضی اللہ کا آیا تو انہوں نے اعلان کر دی اس گاؤں میں جتنے مسلمان اور کافر ہیں سب کے سب آ کر مفت پانی لے جائیں۔ اب لوگوں کو جس دن مفت پانی ملا تو لوگ برتن اٹھا اٹھا کے لائے، بلکہ اضافی اگلے دن کا بھی بھر لیا۔ انہوں نے کہا اگلے دن تو پھر یہودی کا ہے اور وہ تو بیچے گا۔ تو اب انہوں نے جو ہے وہ اچھے خاصے برتن بھر لیے۔ اگلا دن آیا تو یہودی فارغ بیٹھا، پھر اس سے اگلا دن عثمان صلی اللہ کا آیا، پھر مفت پانی۔ اب یہ سلسلہ جب چلنا شروع ہوا
تو وہ یہودی اپنا ہاتھ ملنے لگ پڑا. اس نے کہا کہ مجھے عثمان رضی اللہ کی ٹیکنیک سمجھ نہیں آ سکی. خیر کچھ عرصے بعد وہ نا امید ہو کر عثمان رضی اللہ کو اس نے پیغام دیا کہ آپ باقی پیمنٹ بھی کر کے پورا کنواں لے لیں. چنانچہ عثمان رضی اللہ نے باقی رقم بھی ادا کر کے مکمل کنواں لے کر وہاں کے علاقے کے تمام لوگوں کے لیے وقف کر دی, چاہے مسلمان تھے چاہے غیر مسلم تھے. سبحان اللہ. تو غنی کا لقب انہیں ایسے نہیں ملا, اللہ کے دیے میں سے وہ دیا کرتے تھے. اتنا کھلا ان کا ہاتھ تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی ایک رنگ تھا جو ان کے اندر آیا ہوا تھا. اصل تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے. اسی طرح مشہور واقعہ ہے کہ ایک زمانے میں قحط پڑ گیا اور جو ہے بارش نہیں ہو رہی تھی. تو جس علاقے میں بارش نہ ہو تو پھر قریب جو علاقے جہاں ہو رہی ہوتی ہے وہاں سے پھر قافلوں کے ذریعے اناج اور غلہ لایا جاتا ہے. تو اس علاقے کے لوگ عام طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اشیاء کو سٹاک کر لیں, جمع کر لیں, پھر اپنی مرضی کے ریٹ پہ بیچیں. تو عثمان رضی اللہ نے یمن سے اور شام سے جو ہے وہ قافلے منگوا لیے اناج کے. اب جب وہ قریب پہنچ گئے, مدینہ منورہ میں داخل ہونے والے تھے وہ قافلے, تو وہاں کے جو کچھ تاجر لوگ تھے ان کو خیال آیا کہ بھئی یہ تو بزنس کا اچھا موقع ہے, ہم پورے کا پورا قافلہ خرید لیتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے اور کوئی قافلہ پیچھے اناج کا آ نہیں رہا, تو ہماری جو ہے وہ اس حوالے سے اجارہ داری ہوگی, منوپلی ہوگی کہ ہم سارا اناج خرید لیں گے, اپنی مرضی سے اپنے ریٹ پہ بیچتے رہیں گے. تو انہوں نے کہا چلو ہم عثمان رضی اللہ سے جا کے پورا قافلہ ہی خرید لیتے. تو وہ چند تاجر تھے اکٹھے ہو کے آئے اور انہوں نے آ کے کہا کہ جی آپ نے یہاں لا کے بہرحال سیل ہی کرنا ہے نا. انہوں نے کہا جی سیل کرنا ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں سیل کر دیں, ہم پورے قافلے کی ڈیل کرتے ہیں. تو عثمان رضی اللہ نے کہا کہ آپ مجھے کیا قیمت دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جتنے میں بھی آپ نے قافلہ خریدا ہے ہم اس کی دگنی قیمت دیں گے. مثال کے طور پہ 1 لاکھ درہم میں خریدا ہے تو ہم 2 لاکھ درہم دیں گے. تو عثمان ذرا سنتے ہی کہا بھی یہ تو گھاٹے کا سودا ہے, مجھے تو اس سے زیادہ کی آفر ہے. اب وہ حیران ہوئے کہ دگنی قیمت ہم دے رہے ہیں, ہم سے بھی پہلے کوئی اس سے بھی زیادہ آفر کر گیا ہے. تو انہوں نے آپس میں تھوڑا سا مشورہ کیا, کیونکہ شہر کے بڑے بڑے تاجر وہی تھے. انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم 3 گنا قیمت دیتے ہیں. تو عثمان ذرا پھر سنتے ہی بالکل ان کی طرف توجہ نہیں کی, مجھے اس سے زیادہ کی آفر ہے. انہوں نے کہا اچھا عجیب بات ہے بھئی, ہم سارے بڑے بڑے جو شہر کے لوگ ہیں, جو بڑے تاجر ہیں, پیسے والی پارٹی, ہم تو یہاں کھڑے, ہم میں سے کسی نے آفر نہیں کی, آپ کو اس سے زیادہ کس نے آفر کر دی؟ اور بھئی آپ آفر کر چکے, نہیں سمجھ میں آئے, چلیں آپ جائیں. ان کو بھیج دیا. خیر وہ تو واپس چلے گئے. جب قافلہ وہاں آیا تو عثمان رضی اللہ نے قحط کی وجہ سے غریب لوگوں کو ضرورت تھی, ہر آدمی کو ضرورت تھی, تو پورے کا پورا قافلہ جو ہے وہ مفت تقسیم کر دیا. اب جب گندم مفت تقسیم ہونے لگ پڑی, وہ تاجروں کو پتہ چلا, وہ پھر عثمان رضی اللہ کے پاس آئے. انہوں نے کہا جی آپ نے ہم سے غلط بیانی کی تھی, آپ نے صدقہ کرنا تھا, فری بانٹنا تھا, تو ہمیں کیوں کہا کہ مجھے زیادہ کی آفر ہے؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک سودا کیا اور میرے اللہ نے فرمایا کہ تم 1 نیکی لاؤ گے تو دنیا میں اس کو 10 گنا بڑھا کر دوں گا اور آخرت میں 70 گنا بڑھا کر دوں گا. لہٰذا میں نے اللہ سے سودا کر لیا. آپ دگنی یا تگنی قیمت دے رہے تھے, اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں 10 گنا بدلہ اس کا ابھی دیں گے اور 70 گنا آخرت میں دیں گے. ایسا یقین تھا, ایسی ان کی جو ہے وہ فراغ دلی تھی. تو دیکھیے سوچئے کہ جب اللہ کے بندوں کا یہ حال ہے کہ وہ اتنا کھلا اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں, تو خود اللہ رب العزت کی ذات کا کیا عالم ہوگا, اللہ کی دین کیسی ہوگی. اللہ تعالیٰ بغیر ضابطے کے دیتے, اگر ضابطے سے دیتے تو یقین جانے کہ جس نے دنیا میں کلمہ نہیں پڑھا, اللہ تعالیٰ 1 روٹی کا ٹکڑا, 1 پانی کا گھونٹ اس کو عطا نہ کر دے. بھئی لوگ اپنوں کو ہی نوازتے ہیں نا. آج کل لوگ کہتے ہیں بھی میرے خاندان کا بندہ ہے, خاندان والوں کو دیتے ہیں. سیاسی لوگ اپنی سیاسی پارٹی والوں کو دیتے ہیں. قومیت والے لوگ اپنی قوم کے بندے کو سپورٹ کرتے ہیں. ہر بندہ اپنوں کو دیتا ہے, غیروں کو کوئی نہیں دیتا. تو کلمہ پڑھنے والے اللہ کے اپنے, اور جو کفر پر ہیں اور اللہ سے دشمنی بھی کرتے ہیں, اسلام کے خلاف معاملات کرتے ہیں, اللہ ان کو 1 روٹی کا ٹکڑا نہ دیتے, 1 پانی کا گھونٹ نہ دیتے. وہ سسک کر بھوکے پیاسے مر جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ کا ظرف دیکھیے
کہ روزانہ وہ کفر کے معاملات کرتے ہیں پھر بھی اللہ ان کو رزق دیتے ہیں. یہ اللہ کی دین ہے. اللہ تعالیٰ اس میں تفریق نہیں کرتے. فرانس کا گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون اور تصویریں چلانے والا ہونا تو چاہیے تھا. اللہ کا اسی وقت اس پہ عذاب آ جاتا, بھوک پیاس سے مر جاتا. اور اسی طرح کے کئی کافر دنیا کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کسی کی روٹی بند نہیں کرتے. یہ اللہ کی دین ذرا دیکھیں کتنی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ بے حساب دیتے ہیں, بغیر ضابطے کے دیتے ہیں. جو جو اللہ کی بندگی میں شامل ہے اللہ اس کو ہر ایک کو دیتے ہیں. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط پڑا, جس کا اس کا بھی واقعہ قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا. خواب بڑا لمبا سا ہے کہ بھی وہ 7 گائیں ہیں اور وہ دوسری 7 گایوں کو کھا رہی ہیں, اور اس قسم کا اس نے خواب دیکھا جس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی. اور تعبیر یہ تھی کہ 7 سال بہت اچھا اناج ہوگا, بارشیں ہوں گی, خوب فراوانی ہوگی رزق کی. اس کے آئندہ اگلے 7 سال بہت ہی زیادہ جو ہے وہ قحط سالی ہوگی, بہت تنگی کے زمانے آئیں گے. تو جب تعبیر کی تو بادشاہ بہت خوش ہوا تعبیر سن کے, اور اس نے ساتھ ہی کہا کہ بھئی جب آپ اتنی سمجھداری والے معاملات کر رہے ہیں تو اس آنے والی مشکل سے بھی ہمیں خود ہی نکالیں. تو انہوں نے پھر اس کا حل دیا کہ بھی 7 سال جو بہت زیادہ فراوانی یعنی اضافی اللہ تعالیٰ اناج دیں گے اس کو ہمیں سٹور کرنا چاہیے, اس کو سٹاک کرنا چاہیے. اور سٹور کرنے کے بعد پھر جب اگلے 7 سال آئیں گے قحط سالی کے, اس وقت جو ہے پھر ہم اس کو احتیاط کے ساتھ بجٹنگ کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے 7 سال گزارا کریں گے. چنانچہ بادشاہ کو تجویز بڑی پسند آئی اور اس نے جو ہے وہ پھر انہی کو انچارج ذمہ دار بنا دیا اس شعبے کا. اور آج جو ہے آرکیولوجسٹ نے وہ جو بڑے بڑے جو یعنی سٹوریج تھے اناج کے وہ آج دریافت بھی کر لیے. قرآن کریم کی یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں, تو وہ باقاعدہ آج سائنسدانوں نے بتایا کہ یہ بڑے بڑے سٹوریج ہیں جو اس زمانے میں کسی مقصد کے لیے بنائے گئے تھے. وہ قرآن کریم نے بتایا کہ یہ مقصد تھا. خیر قحط کا زمانہ چل رہا تھا تو یوسف علیہ السلام نے ہدایات دی ہوئی تھی تقسیم کرنے والوں کو کہ بھی جو بندہ آئے اتنے رقم لے کر اتنے کلو یا اس زمانے میں جو بھی پیمانہ ہوگا اس کے مطابق اس کو دے دے. تو ایک نوجوان آیا, اس نے آ کر تھوڑے سے پیسے دیے اور کہا کہ مجھے غلہ دیں. تو ملازموں نے غلہ دے دیا. جب غلہ مل گیا تو کہتا نہیں جی مجھے اور چاہیے, یہ تھوڑا ہے. تو انہوں نے کہا جی ہم تو نوکر ہیں, ملازم ہیں, ہمیں تو یوسف علیہ السلام نے جتنا کہا تھا ہم نے اس کے ضابطے کے مطابق آپ کو دے دی, اب آپ کو اور چاہیے آپ جا کے ان سے مل لیں. اس نے کہا مجھے ان سے ملائیں. تو جب وہ نوجوان یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ جی مجھے اور غلہ چاہیے. تو ملازمین نے کہا جی جو ضابطے کے مطابق آپ نے بتایا تھا جتنی رقم لایا تھا ہم نے اس کو دے دی, کہتا اور چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اچھا بھی اس کو کچھ اور دے دو. تو انہوں نے کچھ مزید اس کو دے دیا. جب اس کو مزید ملا اس نے دیکھا, اس نے کہا نہیں جی مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے پوچھا بھی نوجوان آپ کو انہوں نے بھی دے دیا, پھر میں نے اپنے اختیارات کرتے ہوئے کچھ اور دے دیا, اب کتنا چاہیے آپ کو؟ اس وقت اس نوجوان لڑکے نے کہا کہ یوسف علیہ السلام اگر آپ مجھے پہچان جائے نا کہ میں کون ہوں تو آپ مجھے اس سے بھی زیادہ دیں, ڈھیروں غلہ دیں. تو یوسف علیہ السلام نے غور سے اس کی طرف دیکھا, پہچاننے کی کوشش کی اور کہا کہ میں نے آپ کو نہیں پہچانا, آپ کون ہیں خود بتا دیں. تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ کے اوپر وہ جو زلیخا نے الزام لگایا تھا عزت کے معاملے میں, اس کا بھی ذکر سورہ یوسف کے اندر ہے. تو اس وقت جو ہے بادشاہ کے محل میں ایک چھوٹا بچہ تھا بالکل گود کا, اس نے گواہی دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ ان کی قمیض چیک کریں, اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ قصوروار ہے, اگر پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو یہ عورت قصوروار ہے. اس سارے واقعے کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے. تو کہنے لگے میں وہ چھوٹا بچہ تھا, ہم میں جوان ہو گئے, وہ آپ کے سامنے ہوں. یوسف علیہ السلام بہت خوش ہوئے, اس کو سینے سے لگایا, اس کو پیار کیا, تخت پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور بہت زیادہ غلہ دیا, بلکہ سواری پر سوار کر کے محافظوں سے کہا کہ اس کے گھر تک چھوڑ کے آؤ. نوجوان روانہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی اور کہا کہ اے میرے پیارے یوسف, اس نوجوان کو ملازمین نے بھی دیا, آپ نے بھی دیا, پھر اس کے بعد اتنا زیادہ آپ نے کیوں دیا؟
اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے پھر بھی پوچھا، تو کہا کہ یا اللہ یہ وہی بچہ تھا کہ جس نے جو ہے میری اس وقت پاک دامنی کی گواہی دی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پیارے یوسف آپ بھی گواہ رہیے کہ آپ نے اس نوجوان کو وہ کچھ دیا جو آپ دے سکتے تھے، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ میں بھی اللہ رب العزت اس پہ قسم کھاتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ بندہ جو میری وحدانیت کی گواہی دے گا، میں بھی اللہ رب العزت اس کو وہ عطا کروں گا جو میں دے سکتا ہوں۔ اللہ رب العزت سب کچھ دے سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ تو ڈھیروں عطا کرتے ہیں، اللہ کی دین میں بھلا کیا کمی ہے؟ کمی یقیناً ہم سے ہو رہی ہے اور بہت ساری جگہوں پہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نہیں مل رہا۔ شاعر کہتا ہے کہ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے فضل و کرم کا کیا کہنا، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی دین تو بہت بڑی ہے۔ اب جب کہ ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ان گنت ہے اور روز اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتے ہیں، بلکہ پیٹ بھر کے کھلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دینے میں بھی بہت سخی ہے، کنجوسی بھی کوئی نہیں، ضابطے سے ناپ تول کے تھوڑا تھوڑا روک روک کے نہیں دیتے، بلکہ وافر عطا کرتے ہیں۔ تو اب پھر سوال پیدا ہوا کہ آخر ہمیں جو رزق کی تنگی نظر آ رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجوہات میں اس سے پہلے کہ ہم اس کی تفصیل شروع کریں، اتنی بات سمجھ لیں کہ جب انسان دنیا میں آتا ہے، بلکہ اس کے آنے سے بھی پہلے ماں کے رحم میں جب بچے کی فارمیشن ہوتی ہے، یعنی بھی پتلا بنتا ہے، اس میں روح نہیں ہوتی، حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ اس پتلے میں آ کر روح پھونکنے سے بھی پہلے 4 چیزیں لکھ دیتا ہے۔ 4 چیزیں اس کے اندر لکھ دیتا ہے۔ ایک، اس کی موت کا وقت، یعنی ابھی روح نہیں ڈالی لیکن موت کا وقت اور موت کی جگہ، یعنی پورا واقعہ حادثے سے ہوگا، کینسر سے ہوگا، کرونا سے ہوگا، کس سے ہوگا، کیسے ہوگا، کس جگہ ہوگا، وہ مکمل تفصیل فرشتہ پہلے لکھ دیتا ہے۔ دوسری چیز، یہ دنیا میں کتنا رزق کھائے گا۔ اب اللہ کی شان، ابھی بچے میں روح نہیں ڈالی، روح ڈالنے سے پہلے اس کے رزق کے متعلق لکھ دیا جاتا ہے، اور رزق میں اس کی پوری تفصیل ہوتی ہے۔ رزق کیا چیز ہے، اس کو انشاءاللہ آگے ہم مزید کھولتے ہیں کہ رزق ہوتا کیا ہے۔ چنانچہ یہ معلومات وہ بچے کے خمیر میں لکھ دیتا ہے۔ خمیر سے کیا مراد؟ آج کی سائنس نے جس اس کو معلوم کیا، اس کو کہتے ہیں ڈی این اے۔ ڈی این اے کی سادہ تعریف یہ ہے کہ انسان کا بیج جس سے انسان بنا ہے، اور اللہ کی شان اس کا ذکر حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آیا، ایک خاص لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ استعمال فرمایا کہ تمام انسان اس سے بنے ہیں۔ تو آپ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ تو فرمایا وہ رائی کے دانے سے بھی، رائی کی دانے کی طرح ایک چھوٹی سی چیز ہے، اس سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے۔ آج سائنس نے اس پہ تحقیق کی تو پتہ چلا کہ خون کے اندر، یعنی ہم میں سے ہر شخص کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے، ہر خون کے قطرے کے اندر جو نیوکلیس ہے، نیوکلیس کے اندر ڈی این اے ہے، اور اس ڈی این اے کے اندر ہماری تمام معلومات، انفارمیشن لکھی ہوئی ہے، حتیٰ کہ ہماری آنکھوں کا رنگ کیا ہے، ہمارے بالوں کی ساخت کیسی ہے، ہماری ذہانت قابلیت کیسی ہے، ہمارا قد کاٹ کتنا ہے، مرد ہے عورت ہے، تمام تفصیلات اس میں لکھی ہوئی ہے۔ اور آج سائنس کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح اس ڈی این اے کے کوڈ کو بریک کر لے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر یہ کامیابی حاصل ہو گئی تو انسان اس میں اس درجے کی چھیڑا چھاڑی کر سکے گا کہ ماں باپ فرمائش کریں گے، یعنی لیب میں جا کر جیسے آرڈر لکھواتا ہے بندہ
کہ جی مجھے بیٹا چاہیے، قد اس کا اتنا ہو، آنکھیں اس کی ایسی ہو، بال اس کے ایسے ہو، اور کام کاج کے اندر وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، فوجی ہو، یہاں تک معلومات ڈی این اے کے اندر وہ فیڈ کی جا سکیں گی، جہاں تک یعنی سوچا جا رہا ہے۔ چنانچہ یہ خمیر کے اندر اللہ کے حکم سے فرشتہ ہر چیز لکھ دیتا ہے، رزق بھی لکھ دیتا ہے۔ چنانچہ کلوننگ تھیوری کے اوپر بہت عرصہ کام ہوا، کئی سال کام ہوتا رہا۔ کلوننگ کیا تھی کہ انسان کی کسی طرح فوٹو کاپی بنا لی جائے، جو کہ ہمیشہ سے انسان نے اس امر کی کوشش کی، اس کام کی کوشش کی کہ وہ کبھی نہ مرے، موت کو کسی طرح سے ڈیفیٹ دے، ہرا دے۔ تو اس پر ایک تھیوری چلی کہ انسان چونکہ اس کی ساری معلومات ڈی این اے میں ہوتی ہے، اگر ڈی این اے اس کا کاپی کر دیا جائے، کوئی ایسی مشین ہو جس میں انسان کی ہڈیاں اور گوشت بن سکے، مثال کے طور پہ انسان میں تمام کیمیکلز ہوتے ہیں، ہڈیاں کیلشیم سے بنتی ہیں، اس میں نائٹریٹس ہوتے ہیں، فاسفورس ہوتی ہے، گوشت پروٹین سے بنتا ہے۔ تو اگر ایسی مشین بنا لیں جس میں یہ سارے کیمیکل ڈال دیے جائیں اور انسان کا ڈی این اے اس میں ڈال دیا جائے تو اس کی فوٹو کاپی نکل سکے، یہ ایک تصوراتی، ایک تھیوری کی حد تک ایک چیز تھی۔ اس پر کئی سال کام ہوا، یہاں تک تو اچیومنٹ حاصل ہو گئی کہ کلوننگ کے ذریعے انہوں نے ایک جانور بنا لیا۔ سب سے پہلے ایک بکری بنائی تھی، بہرحال بعد میں سنا کہ گائے بھی بنائی۔ بہرحال حضرت نے اس طرح بیان فرمایا کہ انہوں نے ایک گائے بنائی، اصل گائے سے کاپی کر کے اس کا خون لے کر دوسری گائے تیار کی۔ اب جو یہ کاپی تھی کلون، اس کو یہ اسٹڈی کر رہے تھے اور خیال یہی تھا کہ جب اصل مر جائے گی کاپی ہمارے پاس ہوگی، پھر اس کے مرنے کا ٹائم آئے گا تو اس سے ایک اور کاپی نکال لیں گے، پھر ایک اور کاپی، اور اس طرح یہ کبھی نہیں مرے گی۔ اسی طرح پھر انسانوں پر تجربہ ہونا تھا۔ تو کہنے لگے اللہ کی شان کہ جس دن وہ اصل گائے مری تو جو کاپی تھی نا کلون، اس کے مکمل جسم کی ہڈیوں نے اس کے گوشت کو چھوڑ دیا، وہ بھی دھڑام سے نیچے آ گئی۔ اب سائنٹسٹ بڑے پریشان ہوئے کہ بھی اصل کی تو چلو موت کا وقت سمجھ میں آتا ہے، کوئی طبعی معاملہ بنا، اس کو کیا ہوا؟ انہوں نے جب ریسرچ کی تو پتہ چلا کہ موت کی تاریخ اور وقت ہر چیز اس کے ڈی این اے میں لکھی ہوئی تھی، اور ڈی این اے ہی کاپی کیا تھا، تو جب اصل مری تو کاپی بھی مر گئی۔ تو یہاں سے وہ پروجیکٹ فلاپ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ اس پر مزید کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم انسان کی جتنی بھی کاپیاں بنا لیں، جب بھی اصل کے مرنے کا وقت آئے گا اس کی ساری کاپیز بھی وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ تو حدیث میں آیا کہ انسان کے جسم میں روح پھونکنے سے پہلے فرشتہ 4 چیزیں لکھ دیتا ہے، جس میں سے ایک رزق ہے اس کا۔ میں اس پر ایک واقعہ اکثر سنایا کرتا ہوں، جو میرے شیخ حضرت غلام دستگیر صاحب رحمۃ اللہ نے سنایا۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک شخص جو ہسپتال میں تھا، آخری سانسیں لے رہا تھا، تو کہنے لگے مجھے کسی نے بتایا اس کی حالت خراب ہے، تو میں تیمارداری کرنے گیا۔ کہنے لگے میں پہنچا تو اس کی بالکل حالت عجیب ہو چکی تھی، آخری سانس چل رہے تھے، جیسے حالت نزا کی کیفیت، روح نکلنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس وقت میں حضرت نے کہا کہ اکثر ڈاکٹر لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بس اب فائدہ نہیں اس پہ محنت کرنے کا، تو وہ اپنے آلات وغیرہ اتار دیتے ہیں، ڈرپ وغیرہ بند کر دیتے ہیں۔ تو کہنے لگے اس کی یہ حالت تھی، انہوں نے مشینیں اتار دی ہوئی تھی اور ڈرپ بند کر دی ہوئی تھی۔ تو میں جب پہنچا تو میں نے دیکھا، وہاں جا کے کچھ دیر کھڑا رہا، اس کی حالت کو دیکھتا رہا، تو وہ تڑپ رہا تھا، روح نکلتی نہیں تھی، تکلیف میں تھا۔ تو میرے دل میں اللہ نے کوئی بات ڈالی، تو میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ ڈرپ جو ہے نا اس کو کھول دیں۔ تو کہنے لگے مجھے سمجھانے لگا کہ حضرت صاحب اب ان کو ڈرپ سے فائدہ نہیں ہوگا، بس اب یہ اللہ کے پاس جا رہے ہیں، بس اب یہ موت کا سفر ہے۔ تو کہنے لگے میں نے پھر ریکویسٹ کی کہ ڈاکٹر صاحب میرے کہنے پہ آپ ڈرپ کھول دیں۔ کہنے لگے 3 دفعہ جب ان سے کہا تو بہرحال ڈاکٹر نے میری تسلی کے لیے ڈرپ کھولی۔ تو کہنے لگے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ڈرپ کا جو گلاس تھا اس میں سے چند قطرے نیچے گرے اور اس بندے کی روح پرواز کر گئی۔ اب ڈاکٹر حیران کہ بھی یہ بندہ تو کافی دیر سے تڑپ رہا تھا، یہ کیا واقعہ ہوا؟ کہنے لگے اب ڈاکٹر میرے پیچھے۔ تو میں نے اسے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جب میں یہاں آیا تو میرے دل میں اللہ نے یہ بات القاء فرمائی، دل میں ڈالی کہ اس بندے کے رزق کے چند قطرے دنیا میں باقی ہیں، جب تک یہ ان کو استعمال نہیں کر لے گا اس کی روح پرواز نہیں ہوگی۔
تو میں نے کہا ڈرپ کھول دے، ڈرپ اس کے اندر گئی اور رزق کے چند قطرے باقی تھے اور اس کا معاملہ پورا ہو گیا۔ تو دیکھیے انسان کا جو رزق اللہ نے لکھ دیا اس کے خون کے خلیوں کے اندر، جب تک وہ پورا نہیں ہو جاتا انسان کی موت کا وقت نہیں آ سکتا۔ رزق میں کیا چیز شامل ہے یہ مضمون سمجھنا چاہیے۔ عام طور پہ ایک غلط فہمی ہے، لوگ کہتے ہیں جو انسان 2 روٹیاں کھاتا ہے یہ انسان کا رزق ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا او جی روٹی تو اللہ دے ہی دیتا ہے، مسئلہ تو کار اور کوٹھی کا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ روٹی تو اللہ دیتے ہیں تو کار اور کوٹھی کون دیتا ہے؟ تو یہ تو شرک ہو گیا اللہ کے ساتھ، یعنی کار کوٹھی دینے والا کوئی اور خدا ہے اور 2 روٹیاں دینے والا وہ اللہ ہے۔ تو بھائی یہ شرک ہے۔ رزق کی تعریف علماء نے یہ فرمائی کہ ہر وہ چیز جس سے انسان زندگی میں نفع اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، وہ رزق ہے۔ ہر وہ چیز جس سے انسان زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے وہ اس کا رزق ہے۔ اب آپ سوچتے چلے جائیں، کپڑے انسان کا رزق ہے، جوتے انسان کا رزق ہے، جو کھاتا ہے جو چیزیں وہ تو براہ راست رزق ہے۔ حتیٰ کہ بیوی کو رزق لکھا، حتیٰ کہ اولاد کو رزق لکھا، حتیٰ کہ مکان کو رزق لکھا۔ انسان گرمیوں سے بچنے کے لیے ایئر کنڈیشن فریج استعمال کرتا ہے، یہ رزق ہے۔ سونے کے لیے پلنگ استعمال کرتا ہے، یہ رزق ہے۔ سردیوں میں ہم سردی سے بچنے کے لیے ہیٹر استعمال کرتے ہیں، یہ رزق ہے۔ سواری انسان استعمال کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے، سواری رزق ہے۔ ہر وہ چیز جس سے انسان زندگی میں نفع اٹھاتا ہے انسان کا رزق ہے۔ تو رزق جو ہے وہ صرف 2 روٹیاں نہیں ہیں، انسان کی ضروریات جتنی بھی ہیں اللہ پوری فرماتے ہیں اور یہ سب کچھ رزق میں شامل ہے۔ تو پہلی غلط فہمی تو اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان کا رزق جو ہے وہ صرف 2 روٹی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر چیز جو ہے وہ انسان کا رزق ہے۔ اب انسان کو زندگی گزارنی کیسے چاہیے، یہاں ایک بنیادی مضمون کو ہم شروع کرتے ہیں اور وہ یہ کہ دنیا مسافر خانہ ہے، اس کو مسافر خانہ سمجھے۔ غلطی تب ہوتی ہے جب ہم اس کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس کی جیب میں 4 پیسے آ جائیں تو وہ اس دنیا کو جنت بنانے کے چکر میں رہتا ہے، اور جب جنت کی نعمتیں پوری نہیں ملتی تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا۔ حالانکہ اگر وہ اس کو مسافر خانہ سمجھتا تو اس کے لیے پریشانی کم ہوتی۔ مسافر آدمی سفر کسی قسم کا کیوں نہ ہو، انسان صرف گزارا کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جہاز میں بیٹھے اور جہاز میں آپ کو آپ کی مطلب کی جگہ، مطلب کی سیٹ نہیں ملی تو آپ جھگڑا نہیں کرتے، آپ کہتے کوئی بات نہیں، سفر ہی ہے، گزارا ہی کرنا ہے، تھوڑی دیر کا سفر ہے، ختم ہو جائے گا۔ آپ کو سفر میں کھانا ٹھیک نہ ملے، آپ کہتے ہیں یار بس اتنا مل جائے کہ میرا پیٹ بھر جائے، بس اتنا کافی ہے، باقی میں گھر پہنچوں گا نا تو پھر فرمائشی کھانا وہاں جا کے کھا لوں گا۔ یہاں تو صرف گزارا کرنا ہے۔ سفر میں انسان کی نیند پوری نہیں ہوتی، سیٹ پہ سونا مشکل ہوتا ہے بیٹھے بیٹھے، لیکن انسان تھوڑا سا گزارا کر لیتا ہے کہ کوئی نہیں، سفر ہے، ختم ہو جائے گا، میں گزارا کر لیتا ہوں۔ تو سفر کے اندر انسان ہر معاملے میں گزارا کرتا ہے، برداشت کرتا ہے۔ تو اگر انسان اس بات کو سوچ لیتا کہ یہ دنیا جو ہے یہ انسان کی قیام گاہ نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے، یہاں انسان سفر کی حالت میں ہے، قبر کی طرف، میدان حشر کی طرف، آخرت کی طرف سفر کر رہا ہے، اور گھر انشاءاللہ ہم سب کا جنت میں ہے اللہ کے فضل سے۔ وہ تو پھر جنت جب ملے گی تو خواہشات تو پھر وہاں پوری ہوں گی۔ تو دنیا میں ایک اصول یاد رکھ لیں کہ خواہشات کے پیچھے نہ بھاگیں، ہاں ضروریات اللہ پوری کر دیں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور ہم اگر اپنی زندگی میں غور کریں تو ضروریات تو بہت اچھے احسن انداز سے پوری ہو رہی ہوتی، مسئلہ سارا خواہشات کا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اسی مضمون کو اللہ کے فضل سے، اللہ کی توفیق سے آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے رزق میں برکت بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھرپور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔